بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس۔ جی بیٹا، آج ہم اردو کی 7ویں جماعت کے لیے ورب بک کا کام کریں گے۔ اس کا گرامر ہم نے کرنا ہے ورب بک صفحہ نمبر 35، 36، 39، 40 اور 41 آج کے ہمارے کام میں شامل ہے۔ ہمارا سب سے پہلا کام وہ ہے اصلاح تلفظ۔ الفاظ کا صحیح تلفظ ظاہر کرنے کے لیے ان پر زبر، زیر، پیش، جزم کی علامتیں لگائی جاتی ہیں۔ ان علامتوں کو اعراب کہتے ہیں۔ ان کے بغیر الفاظ کو درست تلفظ کے ساتھ پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جن حروف پر زبر، زیر، پیش ہو انہیں متحرک حروف کہتے ہیں۔ جن حروف پر زبر، زیر، پیش نہ ہو انہیں ساکن حروف کہتے ہیں۔ ساکن حروف پر جزم لگاتے ہیں۔ زبر، زیر، پیش کے علاوہ دو علامتیں اور بھی ہوتی ہیں۔ واو کے نیچے لکیر لگانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ لکھی تو جائے گی مگر پڑھی نہیں جائے گی۔ جیسے خوشی کو خوشی، خواب کو خواب پڑھیں گے۔ دوسری علامت یہ ہے کسی حرف پر شد ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس حرف کی آواز دوہری ہوگی۔ جیسے ابا، بے، اس میں بے کے اوپر شد ہے۔ اما، اس میں میم کے اوپر شد ہے۔ اس میں آواز دوہری ہوتی ہے۔ مندرجہ ذیل الفاظ پر اعراب لگائیے۔ آپس، آدم، آتش، عامر، آخرت، اتحاد، اقرار، افطار، امکان، احترام۔ اعراب لگائیں۔ تلفظ کی وضاحت کے لیے درج ذیل الفاظ پر اعراب لگائیے۔ تصور، محبت، نازک، حرص، تعجب، تردد، طرز، طرف، علم، طلبہ، اعتقاد، قفس، نصف، کسوٹی۔ درج ذیل میں سے جن الفاظ پر اعراب ہیں ان کے سامنے کالم 2 میں ٹک کا نشان لگائیے۔ تعاقب، نظر، امور، مہذب، گندم، سمت، مرض۔ یہ الفاظ ٹھیک ہے۔ جی بیٹا، اگلا کام ہمارا ہے کہانی نویسی۔ آپ کی بک میں جو کہانی دی گئی ہے انصاف کے نام سے، سلطان مراد ترکستان کا بادشاہ اور اسلامی دنیا کا حکمران تھا۔ عیسائیوں کی بڑی بڑی حکومتیں اس کے نام سے لرزہ برندام تھیں، یعنی اس سے ڈرتی تھیں، کانپتی تھیں۔ یوں تو ہر مسلمان حکمران کو عمارتیں بنوانے کا شوق رہا ہے، مگر سلطان مراد مسجدوں کی تعمیر میں خاص دلچسپی لیتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے اپنے دل میں ایک مسجد کا نقشہ بنایا۔ یہ مسجد اس کے تخیل کا حسین مرقع تھی، یعنی مجموعہ تھی۔ اس زمانے میں ایک انجینئر کی بڑی شہرت تھی۔ بادشاہ نے اسے بلایا، اپنا نقشہ اسے دکھایا اور مسجد کی تعمیر پر لگا دیا۔ وقت گزرتا رہا، دن ہفتوں میں سے اور ہفتے مہینوں میں اور مہینے سال بنتے گئے۔ مسجد بنتی رہی اور بنتی گئی۔ لاکھوں اشرفیاں خرچ ہو گئیں، آخر مسجد مکمل ہو گئی، جو فی الواقع ایک شاندار عبادت گاہ تھی۔ انجینئر نے بڑے دعوے کے ساتھ بادشاہ کے حضور حاضری دی اور عرض کی کہ حضور مسجد تیار ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ بادشاہ اگلی صبح کو مسجد دیکھنے کے لیے گیا۔ مسجد کو ہر طرف سے دیکھا، اوپر سے، نیچے سے، شمال سے، جنوب سے، مگر اتفاق دیکھیے کہ اچھی عمارت اپنے تقاضے لیے بادشاہ کی نظر استحسان کی منتظر ہے، یعنی بادشاہ کی تعریف کی منتظر ہے، مگر بادشاہ ہے کہ اسے یہ عمارت مطلق پسند نہیں آئی۔ وہ اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آخر جب نہ سنبھل سکا تو حکم دیا کہ انجینئر کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ انجینئر کو یہ سزا بلا وجہ ملی تھی۔ اسے اور تو کچھ نہ سوچا، وہ سیدھا قاضی کی عدالت میں جا پہنچا اور دعویٰ دائر کر دیا۔ قاضی نے بادشاہ کے حاضر ہونے کا حکم دیا۔ بادشاہ حاضر ہوا تو عدالت میں انجینئر کو کھڑا پایا، جس کے ہاتھ سے خون کی سرخ سرخ قطرے گر رہے تھے۔ بادشاہ یہ دیکھ کر گھبرا گیا۔ قاضی نے بادشاہ کے بیانات لیے اور حکم دیا کہ بادشاہ کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اس کے ہاتھ سے بھی خون گرنا چاہیے تاکہ آئندہ غلط فیصلے نہ کرے۔ بادشاہ نے قاضی کا فیصلہ سنا تو ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ انجینئر نے دیکھا تو اس کی چیخیں نکل گئی۔
اور بولا میں نے انصاف پا لیا، میں بادشاہ کو اپنا خون معاف کرتا ہوں اور کسی دباؤ کے بغیر بخشتا ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ کی جان میں جان آئی، اس نے انجینئر کو بہت سا مال اور زر دے کر رخصت کر دیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اور اس کے قاضی اسلامی حکام کے اعلان میں اس قدر دلیر ہیں کہ بادشاہ کو بھی مجرم قرار دیتے ہیں۔ اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے بیٹا؟ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں، اور اسلام جہاں پر نافذ ہوتا ہے وہاں انصاف کا بول بالا ہوتا ہے۔ جب کوئی حکمران انصاف کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو وہاں پر وہ معاشرہ بگڑ جاتا ہے، لہٰذا انصاف کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ جی بیٹا، آپ نے تمام کام جو ہے وہ اپنی ورک بک پر لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے، اور اپنا بہت خیال رکھیے، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے، اپنا ٹائم ضائع مت کیجیے، اپنے پڑھائی پہ توجہ دیجیے، یہ بہت قیمتی ٹائم ہے، اس کو پورا اویل کرنا، اپنے کوئی بھی ایک لمحہ بھی اپنے ضائع نہیں کرنا، اپنی پڑھائی پہ مکمل توجہ دیجیے۔ اللہ حافظ۔